بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ وظیفہ 14 آیات سجدہ کا ہے۔ تو چلیں اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے میں پہلے بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ کس کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ مقصد آپ کی شادی کا ہو یا آپ کی جاب وغیرہ کا ہو کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے اور جاب ملنا مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اپنی جاب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، یا آپ کے گھریلو کوئی بھی مسئلے وغیرہ، گھریلو مسائل، لڑائی جھگڑے وغیرہ ہیں، یا کوئی ایسی دلی مراد ہے آپ کی، تو آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے ایک مجلس میں 14 سجدے کرنے ہیں، یعنی آپ نے قرآن مجید کی جو 14 آیات سجدہ ہیں، قرآن مجید میں کل 14 آیات سجدہ ہیں، آپ نے وہ آیات سجدہ پڑھنی ہے اور 14 سجدے کرنے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی، سجدے کی اور سجدہ کر لیا، پھر آپ نے دوسری آیت سجدہ تلاوت کی اور آپ نے سجدہ کر لیا، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اکٹھے 14 آیات سجدہ پڑھ لیں ایک ساتھ اور پھر اکٹھے 14 سجدے کر لیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ اپنا کسی بھی مقصد کے لیے اس کو یہ وظیفہ جو ہے یہ آزمایا ہوا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ اس کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے آسان وظیفہ ہے کہ آپ نے 14 آیتیں پڑھنی ہیں اور 14 سجدے کرنے ہیں۔ یہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو 1 دن کریں، آپ چاہیں تو 3 دن کریں، یا آپ اس کو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ آپ نے اس وظیفے کو سمپل جائے نماز بچھائیں، اس پہ بیٹھیں اور قرآن مجید لیں اور آیت سجدہ تلاوت کریں اور سجدہ کریں۔ اسی طرح آپ نے 14 آیات سجدہ تلاوت کرنی ہے اور 14 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے۔ آیات سجدہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو یہ اسکرین پر آیات سجدہ 14 آیات سجدہ دی گئی ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے قرآن مجید میں سے آیات سجدہ پر نشان لگا لیں اور ان آیات کو یہاں سے نوٹ کر لیں اور ان پر نشان لگا لیں، اور پھر آپ اپنا وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔